ایک شخص نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا، حضور میں اپنے والدین کی بڑی خدمت کی ہے. اس کو امام حقی نے لکھا ہے. اور جن مراحل سے میں گزرتا رہا ہوں ان مراحل سے میرے ماں باپ گزرے ہیں اور میں نے ان کی خود خدمت کی ہے. آج بیٹے بیویوں پہ کام چھوڑ دیتے ہیں کہ بیوی خدمت کرے گی. احسان دانش کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا. میں نے کہا میرے ماں باپ ہے، یہ خدمت اور کوئی حاصل کیوں کرے، یہ تو میں حاصل کروں گا. تو ساری خدمت میں نے خود کی. جس طرح انہوں نے نوالے توڑ توڑ کے میرے منہ میں ڈالے، میں نے بھی حضور ایسے کیا. جس طرح میرے لیے میری ماں رات جاگتی رہی، میں بھی اپنی ماں کے لیے جاگتا رہا. جن مراحل سے میرے لیے وہ گزرے تھے، اتفاقاً میرے حالات، میرے ماں باپ کے حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ میں نے اسی طرح اپنے ماں باپ کی پرورش کی ہے اور میں اپنے ماں باپ کی جو ہے وہ میں نے خدمت کی ہے. تو کیا میں نے اپنی ماں کا، اپنے باپ کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، تو نے ایسے ہی خدمت کی ہوگی، لیکن جب تیری خدمت تیری ماں کرتی تھی تو ساتھ ساتھ تیری زندگی کی دعائیں مانگتی تھی. اور جب باپ بوڑھا ہو گیا تھا، ماں بوڑھی ہو گئی تھی، آزاد شل ہو گئے تھے، فالج میں مبتلا تھے، تو ان کے لیے زندگی کی دعائیں تو نہیں مانگتا تھا. تو یہ کہتا تھا اللہ انہیں پردہ دے دے. تیری ماں نے تو کبھی تیرے لیے پردہ نہیں مانگا تھا. بیٹا لولا ہو، بیٹا لنگڑا ہو، ماں کبھی نہیں کہتی بیٹے کو ڈاکٹر جواب دے دیں. ماں کبھی نہیں کہتی کہ میرے بیٹے کو اللہ پردہ دے دے. ماں یہی کہتی ہے مالک مجھے لے لے، میرے بیٹے کو زندگی دے دے. میں سب کچھ بیچ دیتی ہوں، اپنا زیور بیچ دیتی ہوں، میرے بیٹے کی صحت بچ جائے، میرے بیٹے کی زندگی بچ جائے. ماں کی موجودگی میں کوئی کہہ بھی نہیں سکتا. باپ کے لیے تو کہہ دے، ماں کے لیے تو کہہ دے بڑی تکلیف ہے تیرے باپ کو، بڑی تکلیف ہے تیری ماں کو، اللہ کرے اب پردہ ہی عطا کر دے. خود نہیں کہتا تو کسی سے یہ سن سکتا ہے بندہ، لیکن ماں سن سکتی ہے کوئی کہے اللہ تیرے بیٹے کو پردہ دے دے. تو فرمایا جب وہ تیری خدمت کرتے تھے تو وہ تیری زندگی کی دعائیں مانگتے تھے، اور جب تو خدمت کرتا تھا تیرے دل میں ان کے پردے کی آرزو تھی. فرمایا تو جتنی مرضی خدمت کی ہے، ماں کی خدمت کا بدل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ماں باپ کی خدمت انسان کر ہی نہیں سکتا تو پھر کیا کرے؟ عرض کرے اللہ میں تو خدمت نہیں کر سکتا، تو ان کے اوپر رحم فرما دے. ماں باپ کے لیے دعا کرے. علماء نے یہاں بیان فرمایا ماں کافر ہو تو پھر بھی دعا کرے، باپ کافر ہو تو پھر بھی دعا کرے، مومن ہو تو پھر بھی دعا کرے، گناہگار ہو پھر بھی دعا کرے، نیکوکار ہو پھر بھی دعا کرے، دعا نہ چھوڑے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری ماں کافرہ تھی اور میں حضور کا غلام، اور ماں ہر وقت اپنی دھن میں اور میں اپنی دھن میں ہوں. حضرت ابو ہریرہ کے بھائی کوئی نہیں ہے، باپ فوت ہو گئے ہیں، بہن کوئی نہیں ہے، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، دنیا پہ رشتے کوئی نہیں سوائے ماں کے. گھر آتے ہیں تو ماں سے بات کرنی ہوتی ہے، جو سن کے آتے ہیں ماں سے وہ دکھ کھولنا ہوتا ہے، بات کرنی ہوتی ہے، حضور کی باتیں سنانی ہوتی ہیں. لیکن ماں ہے اتفاق سے کافرہ ہے، حضور کی بات وہ سننا گوارا نہیں کرتی. حضرت ابو ہریرہ کو اور بات آتی کوئی نہیں، وہ تو کرتے ہی حضور کی باتیں. ایک دن حضور کی بات چھیڑی، ماں کی زبان سے کوئی جملہ ایسا نکلا جو سخت تھا، گوارا نہ ہوا، چھوڑ دیا گھر کو. ماں تیری عظمت کو سلام، لیکن رسول اللہ کے مقابلے میں تیری کوئی شان نہیں ہے. گھر سے نکلے، لیکن نکلے تو پاؤں ڈگمگا رہے تھے کہ دنیا پہ ایک ہی رشتہ تھا، وہ بھی جاتا رہا. چند قدم چلے تو دل میں خیال آیا سارے دکھوں کا جو مداوا کرتا ہے مساقہ کی بارگاہ میں یہ دکھڑا کیوں نہ بیان کر دو. دریائے رحمت جوش میں تھا، وہ دلوں کی حالتیں بوجھ لینے والے آقا نے پوچھا ابو ہریرہ کیا ہے؟ عرض کی حضور میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا کر دو. یہ کہا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. حضور نے فوراً ہاتھ اٹھا دیے اور مسلم کے لفظ ہیں اللہ مہد ام ابی ہریرہ تا، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا کر دے. بس یہ بات سنی حضرت ابو ہریرہ کا چہرہ کھل اٹھا، اپنے گھر کو دوڑ لگا دی. کوئی رستے میں ملا، کہا ابو ہریرہ اتنی تیز تو تم کبھی نہیں دوڑتے تھے، آج کیا ہوا؟ اتنی تیز تیز کیوں دوڑ رہے ہو؟ کہا آج ہی تو دیکھنا چاہتا ہوں کہ گھر پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے آقا کی دعا پہلے پہنچتی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب میں گھر پہنچا تو دروازہ بند تھا. میں نے دستک دی، اندر سے آواز آئی بیٹا ٹھہرو میں آتی ہوں. کہا اس لہجے کو جان گیا، اس میں محمد کی بولی بول رہی ہے. کہا تھوڑی دیر کے بعد میری ماں آئی، تازہ غسل کی وجہ سے اس کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور میری ماں زنجیر کھول رہی تھی، اس کے لبوں پہ شہادت کا کلمہ جاری تھا. تو والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں، والدین کی بخشش کی دعا کرتے رہیں. والدین جب دنیا پہ ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت کا گھنا سایہ ہوتے ہیں، لیکن جب دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کی قبر سے بھی فیض ملتا ہے اور سکون اور طمانینت ملتی ہے. والدین فوت ہو جائیں تو ان کے حق ختم نہیں ہو جاتے.
بلکہ حدیث میں آتا ہے 4 حق ایسے ہیں والدین کے جو مرنے کے بعد بھی اولاد کے ذمہ باقی رہتے ہیں۔ الصلاۃ، ان کے اوپر نماز جنازہ پڑھی جائے۔ دوسرا حق الاستغفار لہم، ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہی جائے، مسلسل دعا کی جائے بخشش کی ان کے لیے۔ اور ایک روایت میں نے پڑھا ہے اگر کوئی بندہ اس کے والدین حالت ناراضگی میں فوت ہو گئے، والدین ناراض تھے، موقع نہ مل سکا منانے کو اور والدین فوت ہو گئے، تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ، ایک تو اپنی خالہ کے ساتھ، ماں اگر فوت ہوئی ہے تو باپ ہوئی ہے تو باپ کے بھائیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرے، باپ خوش ہوگا۔ دوسرا کثرت کے ساتھ اپنے والد کے لیے استغفار، والدہ کے لیے استغفار کرتا رہے۔ جب کثرت سے استغفار ہوتا رہے گا تو اس کے والدین راضی ہوں گے، اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ دوسرا حق والدین کا یہ ہے استغفار لہم، ان کے لیے بخشش کی دعا کی جائے، حدیث میں آتے ہیں۔ تیسرا حق بر الاصدقاء، ماں کی سہیلیوں، بہنوں اور رشتہ داروں کے ساتھ، اور باپ کے دوستوں، بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے۔ اور چوتھا حق انجاز الوعد، وعدوں کو پورا کرنا، یعنی ماں نے یا باپ نے جو وعدے کیے ہوئے تھے، مسجد سے کوئی وعدہ تھا، مدرسے سے وعدہ تھا، کسی فلاحی تنظیم سے وعدہ تھا، کسی غریب سے اعانت کا وعدہ تھا، یا ان کا معمول تھا اعانت کرنے کا، تو جو ان کے معمولات ہیں اچھائی کے، ان کو جاری رکھا جائے اور اس سلسلے کو باقی رکھا جائے۔ تو یہ 4 حق ایسے ہیں جو والدین کے مرنے کے بعد بھی اولاد کے ذمہ باقی رہتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اس وقت انتقال کر گئے تھے جب حضور شکم مادر میں تھے، والدہ اس وقت انتقال کر گئی جب عمر 6 سال تھی۔ ابوا کی ریت کے ٹیلے ہیں، مدینہ المنورہ سے واپسی ہے، حضرت آمنہ، حضرت ام ایمن اور حضور، 3 نفوس پہ مشتمل یہ قافلہ ہے، 2 اونٹ ہیں۔ حضرت آمنہ کو بخار ہو گیا، جان گئی کہ یہ میرا بخار جان لیوا ثابت ہوگا، ام ایمن کو بلایا، حضور کا ہاتھ پکڑ کے ان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا ام ایمن میرے اس بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا۔ اور پھر اپنے بیٹے کو پاس بٹھایا، سر پہ ہاتھ رکھا، پیار کرنا چاہا اور کوئی باتیں کرنا چاہیں، لیکن ضبط کے سارے پیمانے ٹوٹ گئے، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ بیوہ ماں نے جب اپنے در یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا تو پھر عرب کی ریت کے ذرے بھی رونے لگے۔ سیدہ آمنہ نے روتے ہوئے چند جملے کہے جو ابن حشام نے محفوظ کیے، کہا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانی ہو جانا ہے اور ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے، میں بھی جا رہی ہوں، وہ ذکری باق، لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا، وہ ولد تو تہرا، اس لیے کہ تیرے جیسا پاکیزہ بیٹا چھوڑ کے جا رہی۔ جن ماؤں کے بیٹے اتنے اچھے ہوں ان ماؤں کا تذکرہ نہیں مٹا کرتا۔ یہ جملے کہے اس کے بعد حضرت آمنہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ماں کی کے جسد پہ پھوٹ پھوٹ کے روئے، ریت کے ٹیلے میں ماں کی تدفین کی، اوپر مٹی انڈھیل دی، آنسوں کا چھڑکاؤ کیا۔ آج ہو بھی کیا سکتا تھا، مدینہ تو رسول میں حضور کی والدہ فوت ہوتی تو آقا کریم کے لیے، ماں کے لیے کتنے صحابہ جنازے میں آتے، کتنے لوگوں کا ہجوم ہوتا، جنت سے فرشتے بھی پھول لے کر آتے، لیکن آج نہ کوئی جنازے میں شامل ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تجھے کن پھولوں سے ہم کفن دیں، تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے۔ حضور آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا اور ام ایمن کے ساتھ چمٹ کے بیٹھ گئے، اور حضرت ام ایمن نے جناب عبد المطلب تک پہنچایا، اور 8 سال کی عمر تھی کہ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ ابن حشام نے لکھا ہے جب امیر قریش کا جنازہ اٹھا تو پورا مکہ امڈ آیا، اور ایک بچہ تھا جس کی عمر 8 سال ہوگی، وہ کبھی اس دیوار سے لگ کے روتا تھا، کبھی اس دیوار کے ساتھ لگ کے روتا تھا۔ پھر شاب ابی طالب کی سختیاں بھی جھیلی، عام الحزن کا غم بھی کاٹا، طائف کے بازاروں میں پتھر بھی کھائے، پتے کھا کھا کے بھی گزر اوقات ہوا، مکے کے بازاروں میں اوجریاں بھی ڈالی جاتی رہیں، کھدے ہوئے گڑوں کا سامنا بھی کیا، بچھے ہوئے کانٹوں سے بھی گزرنا پڑا۔ لیکن آج وہ وقت ہے کہ اللہ نے حکم صادر کر دیا، پتھر مارنے والے سن لیں، کانٹے بچھانے والے سن لیں، راہ میں گڑے کھودنے والے سن لیں، میرے نبی کی آواز سے اب تو آواز بھی اونچی نہ ہونے پائے۔ عمر کا سرمایہ ضائع کر دوں گا، تمہارے نامہ اعمال میں ایک نیکی بھی نہیں رہے گی۔ اگر نبی سے ملنا چاہتے ہو ڈائریکٹ نہ آ جاؤ، پہلے گھر جاؤ، پھر کوئی چیز لو، پھر بازار جاؤ، کوئی فقیر ڈھونڈو، اس کو صدقہ کرو، پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ، تمہیں پتا چلے کس چوکھٹ پہ آ رہے ہیں۔ ادب کے ضابطے سکھائے، خبردار
नबी के दरवाजे पे ऊंची आवाजें ना लगाना, बल्कि नबी की चौखट पे आके बैठ जाओ। नबी अपनी मर्जी से आए तो अपने दिल की हाजत कह लो। कुरान उतर चुका है, अदब की आयतें नाज़िल हो चुकी हैं। आका करीम घर से निकले, सहाबा अदब से खड़े हो गए। हुजूर की नजर पीछे पलट के 6 साल की उम्र में अबवा की रेत के टीलों में गर्दिश करने लगी। और फिर आका ने रोते रोते फरमाया, काश आज मेरी माँ जिंदा होती और मैं लोगों को नमाज शाब पढ़ा रहा होता और उसमें सूरा फातिहा की तिलावत कर रहा होता। फिर मेरी माँ को मेरे साथ कोई काम याद आ जाता। मेरी माँ दरवाजे की चिलमन को सरका के कहती, इब्नी मोहम्मद, मेरे बेटे मोहम्मद मेरी बात सुनो। फरमाया, लोगों मैं अपनी नमाज तोड़ के पहले माँ की बात को सुन लेता। ये माँ है जिसकी मोहब्बत को मुस्तफा करीम ने भी महसूस किया है। ऊंची मसनदों पे बैठने का वो मजा नहीं जो माँ के कदमों में बैठने का मजा है। और वो क्या कहा था खुर्शीद गिलानी ने, वो कहता है कि 5 स्टार होटलों में खाना खाने में वो लुत्फ कहां जो चूल्हे पे पास बैठ के माँ के हाथों से पकी हुई चपातियां खाने में मजा है। और आली जनाब हजरत साहब और आला और भारी और भरकम लफ्ज सुनने में और गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना करने में वो लज्जत कहां है जो माँ के ओए बबलू कहने के अंदर रखा गया है। माँ जब बोलती है तो उसके लहजे में जिब्रील बोलता है। माँ जब मुस्करा के देख लेती है तो लगता है जन्नत की सारी कलियां खिल उठी हैं। एक शख्स ने सेने हरम में अपनी माँ को अपने कंधों पे सवार करा के तवाफ करवाया और फिर हुजूर की खिदमत के पास में हाजिर हुआ। अर्ज की, हुजूर मैंने क्या अपनी माँ का हक अदा कर दिया है? कहा, तू तो उसकी एक मुस्कुराहट का बदल नहीं दे सका। माँ के बेअदब हाथ जोड़ के माँ से माफी मांग ले, बाप के गुस्ताख हाथ जोड़ के बाप से माफी मांग ले। ये सरमाया जिंदगी में नहीं मिलेगा। अमूमन कदर नेमत जवाले नेमत के बाद होती है। आओ माँ बाप की कदर को पहचानें और अल्लाह की रहमतों को लूटें। अल्लामा इकबाल की जब वालिदा फौत हुई तो वो फूट फूट के रोए। जवान होने के बावजूद उनकी आंखों से आंसू नहीं थमते थे और फिर रोते रोते कहते थे, वतन में होगा अब किसको मेरा इंतजार, कौन मेरा खत ना आने से रहेगा बेकरार। आरज़ू लेके तेरी खाक के तुरबत पे आऊंगा, अब दुआए नीम शब में किसको मैं याद आऊंगा। कौन पिछले पहर उठ के दुआ करेगा, माँ ही दुआ करती है। माँ के जब हाथ उठ जाते हैं तो इजाबत के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। माँ जब बोलती है और दुआ के लिए हाथ उठा देती है, अल्लाह रहमत के सारे दरवाजे खोल देता है और करीब आके माँ की फरियाद को सुनता है।